मुझे कॉलेज जाकर अपनी तालीम जारी रखनी है। मैं हवेली की बाकी औरतों की तरह चार दीवारी में कैद होकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मिसाल शाह के ये अल्फाज सुनते ही नाश्ते की मेज पर गहरी खामोशी छा गई थी। अजमत शाह समेत वहां मौजूद हर शख्स हैरत से उसे यूं देखने लगा जैसे उसने कोई नामुमकिन बात कह दी हो। सबसे पहले अजमत शाह को होश आया। कैसी बातें कर रही हो लड़की? तुम अपने होशो हवास में तो हो? मिसाल ने पूरे एतमाद से जवाब दिया, दादा जान, मैं मुकम्मल होशो हवास में हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी तालीम को आगे बढ़ाऊँ, हवेली की बाहर की दुनिया देखूँ। ज़रा देखिए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। लड़कियाँ डॉक्टर बन रही हैं, वकील बन रही हैं, जहाज़ उड़ा रही हैं, और एक इस हवेली की लड़कियाँ हैं जो बरसों से इसी चार दीवारी में कैद होकर रह गई हैं। अजमत शाह ने उसे गौर से देखा और बोले, तो तुम आखिर चाहती क्या हो? मिजाल ने निहायत संजीदगी से कहा, दादा जान, तालीम पर हमारा भी उतना ही हक है। हम भी पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहती हैं। आखिर इस कबीले के लड़के भी तो तालीम हासिल करते हैं। आज तक किसी ने अजमत शाह के सामने इतनी जुर्रत से बहस नहीं की थी जितनी ये लड़की कर रही थी। इसलिए वह गुस्से से आग बगोला होकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। लड़की, तुम हद से ज्यादा बदतमीज, खुदसर और जुबान दराज हो चुकी हो। अगर आइंदा इस हवेली से बाहर निकलने का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। उनकी धार सुनकर सब पर सन्नाटा छा गया। अजमत शाह के गुस्से से तो हमेशा इस हवेली के दरो दीवार तक कांप उठते थे। आज भी सब खौफ सदा निगाहों से उन्हें ही देख रहे थे। मगर मिसाल पूरी हिम्मत के साथ अपने कदमों पर खड़ी हुई थी और जाकर ऐन अपने दादा जान के सामने आ खड़ी हुई। जमीला बेगम का सांस गोया सीने में ही अटक गया था। वो जानती थी कि उनकी बेटी बचपन से ही कितनी खुदसर और बेहद न डर है। जब किसी बात पर अड़ जाती तो फिर किसी की नहीं सुनती थी। कई दिनों से वो उनके पीछे पड़ी हुई थी कि उसे आगे पढ़ना है, मगर वो हर बार उसे समझा बुझाकर खामोश करवा देती थी। और आज वो खुद दादा जान के सामने अपना मुकदमा लड़ने के लिए खड़ी थी। मिजाल बचपन से ही इस कबीले की दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ थी। वो पुरएतमाद फितरत की मालिक थी। किसी बात को आंखें बंद करके कबूल नहीं करती थी, बल्कि उस पर गौर करती, सवाल करती, और अगर बात उसके दिल को अच्छी लगती तो मान लेती, वरना साफ इनकार कर देती। अजमत शाह ने सख्त लहजे में कहा, लड़कों की बात और है। अगर वो तालीम हासिल करते हैं तो इसलिए कि उन्हें आगे चलकर कारोबार संभालना है, घर की जिम्मेदारियां उठानी है और कमाना है। लेकिन तुम लड़कियां, तुम लोगों ने तो घर ही संभालना है, बच्चे पालने हैं। इसके अलावा तुम्हारे कौन से काम हैं जिनके लिए तालीम जरूरी है? मिसाल हल्का सा मुस्कुराई और निहायत सुकून से बोली, दादा जान, बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए एक पढ़ी लिखी माँ होना बहुत जरूरी है। जब माँ खुद तालीम याफ्ता होगी तभी तो वो अपनी औलाद को भी बेहतर तालीम दे सकेगी। एक पढ़ी लिखी माँ पूरी नस्ल को संवार सकती है। एक लम्हे के लिए अस्मत शाह लाजवाब होगी, मगर फिर खुद को संभालते हुए बोले, जिस लड़की में पूरी नस्ल संवारने की ताकत होती है, इसी में पूरी नस्ल का सर झुकाने की ताकत भी होती है। उसकी एक जरा सी लफ्जिश पूरे खानदान को रुस्वा कर सकती है। अगर तुम्हें बाहर जाने की इजाजत मिल भी गई और तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेख्तियार उनकी जुबान पर वो अल्फाज निकल आए थे जिन्हें कहने से वो हमेशा गुरेज करते थे। वो कभी इस हवेली की लड़कियों का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, और ना ही उन्हें ये बताना चाहते थे कि वो इन्हें बाहर की दुनिया में जाने से क्यों रोकते हैं। मिजाज ये सुनकर कहका लगाकर हंस पड़ी और बोली, आखिर आज आपके दिल की बात जुबान पर आ ही गई दादा जान। आप इस बात से डरते हैं कि कहीं आप लोगों के किए हुए अमाल का रुख इस हवेली की तरफ न हो जाए। जो कुछ आप दूसरों की बेटियों के साथ करते रहे, कहीं ऐसा न हो कि कल यही सब इस हवेली की बेटियां भी करने लगे। मिसाल की यह बात सुनते ही असमत शाह की गरजदार आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। अपनी हद में रहो लड़की, तुम बहुत हद से आगे बढ़ रही हो। तुम्हें कॉलेज में पढ़ना है ना? ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे बारे में कोई भी गलत बात मेरे कानों तक पहुंची, कोई जरा सी भी ऊंच नीच हुई, तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और उसके बाद इस हवेली की किसी भी लड़की को बुनियादी तालीम हासिल करने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। अब बाकी तमाम लड़कियों का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। फैसला तुमने करना है कि उन्हें पढ़ने का हक दिलाना है या अपनी एक गलती से हमेशा के लिए उनसे ये हक भी छीन लेना है।
गुस्से की शिद्दत में असमत शाह वो फैसला कर बैठे थे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी ना था। बाद में उन्हें अपनी ही इस इजाज़त पर बेहद पछतावा हुआ, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अल्फाज़ उनकी ज़ुबान से निकल चुके थे और अब वो अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं सकते थे। मिज़ान ने अगले ही दिन ड्राइवर के साथ जाकर कॉलेज में दाखिला ले लिया, जबकि जमीला बेगम भी उसके हमरा थी। वो इन ख़वातीन में से थीं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हवेली की चारदीवारी से बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। जब उन्होंने कॉलेज का माहौल देखा तो घबरा गईं और परेशानी से बोली, "अरे मिज़ाल, यहाँ तो लड़के भी पढ़ते हैं, तुम उनके दरमियान कैसे पढ़ोगी?" मिज़ाल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, "माँ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, मगर आप लोगों की सोच अभी तक लड़के और लड़की के फ़र्क से आगे नहीं बढ़ सकी। कुछ नहीं होता, ये लड़के मुझे खा तो नहीं जाएंगे। क्लासें शुरू होने से मैं अभी 1 महीना बाकी था, इसलिए वो ये पूरा वक्त आराम से हवेली में गुजार सकती थी। उस दौरान अपनी कज़न्स के साथ उसका वक्त बहुत खुशगवार गुजरा। एक दिन हुमैरा ने कहा, यार, तुम तो वाकई बहुत बहादुर हो। अपने हक के लिए कैसे डटकर बात कर लेती हो। हम तो दादाजान के सामने ऊंची आवाज़ सांस लेने की भी हिम्मत नहीं रखते। मिसाल ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम लोगों की बात पर डट जाने की आदत थी। इसी खानदान के मर्दों को इतना सर चढ़ा रखा है। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद नहीं बोलोगी तो दुनिया तुम्हें हमेशा इसी तरह रोनती रहेगी। कल को दादाजान तुम्हारा निकाह भी किसी उम्र में बहुत छोटे लड़के या फिर अपने से दुगनी उम्र के किसी मर्द से सिर्फ इसलिए कर देंगे कि वो इसी खानदान का वारिस है, ताकि जायदाद खानदान से बाहर न जाए और शाह खानदान की नस्ल भी उन्हीं के मुताबिक चलती रहे। वो तजस्सुस भरे पुरएतमाद अंदाज में बोल रही थी। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां खामोश हो गईं। हमेशा ऐसा ही होता था, जब भी मिसाल बोलती सब खामोशी से उसकी बात सुनती। वह सब उसे अपना आइडियल मानती थी, मगर उनमें से किसी में भी मिजाल जैसी हिम्मत नहीं थी। मिजाल ने पुरअज़म लहजे में कहा, मैं इस हवेली की लड़कियों की तकदीर बदल कर रहूंगी। दादा चांद को ये एहसास दिलाकर रहूंगी कि उन्होंने लड़कियों को बिला वजह इस हवेली में कैद कर रखा है। मैं उन्हें अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दूंगी और ये बात साबित कर दूंगी कि हर मर्द किसी लड़की को बहका नहीं सकता। न हर लड़की मोहब्बत के चंद लफ्ज़ सुनकर पिघल जाती है, और ना ही हर दिल इतना मोम का बना होता है कि किसी लड़के की तवज्जो या मोहब्बत के इजहार पर फौरन नरम पड़ जाए। मगर उसे क्या मालूम था कि उसकी यही बड़े बड़े दावे एक दिन उसी के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित होंगे। तकदीर जैसे खामोशी से उसके करीब खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़े एतमाद से पेशगोइयां कर रही थी। जब उसने कॉलेज जाना शुरू किया तो जमीला बेगम ने खास तौर पर उसके लिए एक नया बुर्का सिलवाया, जो इतना ढीला और कुशादा था कि उसके जिस्म के तमाम खदोखाल मुकम्मल तौर पर छुप जाते थे। बुर्का देखते ही मिजाल झुंझला कर बोली, माँ, इस बुर्के में तो मेरे जैसी 2 लड़कियां भी समा सकती हैं। आपने इतना बड़ा क्यों बनवाया? मैं अपना पुराना बुर्का ही पहन लेती हूँ। मगर जमीला बेगम फौरन बोल उठी, नहीं, तुम यही बुर्का पहनोगी, और अगर अपनी मर्जी करने की कोशिश की तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। फिर तुम्हें कॉलेज भी नहीं जाने दूंगी। माँ की बात के आगे मिसाल बेबस होगी और खामोशी से वही बुर्का पहन लिया। कॉलेज के पहले ही दिन उसकी नज़र एक निहायत खूबरू लड़के पर पड़ी, जो बार बार उसकी तरफ देख रहा था और किसी न किसी बहाने उसके आसपास रहने की कोशिश कर रहा था। अगरचे उसने मिसाल से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, मगर मिसाल को साफ महसूस हो रहा था कि वो पूरी तरह उसी की तरफ मतवज्जो है। उसे हैरत इस बात पर थी कि वो तो मुकम्मल बुर्का और नकाब में थी, उसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वो लड़का इसी में दिलचस्पी क्यों ले रहा था, जबकि कॉलेज में बेशुमार हसीन और जदीद लिबास पहने लड़कियां मौजूद थीं। इसी पहले दिन उसकी दोस्ती मारिया नामी एक लड़की से भी होगी, जो खासी मॉडर्न सोच रखती थी। मिसाल का हुलिया देखकर वो हैरत से बोली, अरे आज के दौर में भी कोई ऐसा बुर्का पहनता है, और ये क्या, तुम क्लास में भी नकाब नहीं उतारती? मिसाल ने मुख्तसरन अपने खानदान के सख्त असूलों के बारे में बताया तो मारिया मुस्कुरा कर बोली, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे खानदान का कोई और फर्द, कोई कज़न या रिश्तेदार भी इस कॉलेज में पढ़ता है? मिसाल ने नफ़ी में सर हिलाया तो मारिया ने हंसते हुए कहा, फिर डर किस बात का? यहाँ वैसे ही रहो जैसे बाकी सब रहते हैं, वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। कहते हैं इंसान जिस माहौल में रहता है उसे खुद को भी इसी माहौल के मुताबिक ढाल लेना चाहिए। उन लड़कियों को देखो, ये तो दुपट्टा भी नहीं लेती। मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह मॉडर्न हो जाओ,
مگر اپنے اندر کچھ تو تبدیلی لاؤ، کم از کم تمہارا چہرہ تو نظر آنا چاہیے۔ اب یہی دیکھ لو، میں تمہاری دوست بن چکی ہوں، ہماری دوستی کو کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک میں نے تمہارا چہرہ نہیں دیکھا۔ ماریا کے شکوے کرنے پر میزال نے ہلکے سے اپنا نقاب سرکا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی ماریا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ارے تم تو بے حد حسین ہو، اتنی حسین کہ تمہیں تو نظر لگ جائے۔ یہ بتاؤ، اپنے چہرے پر کیا لگاتی ہو؟ تمہارا رنگ کتنا گورا ہے اور جلد کتنی بے داغ ہے۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے کو چھو کر دیکھنے لگی تو مزاج شرما کر نظریں جھکا گئی۔ آج تک کسی نے اس کی اس طرح تعریف نہیں کی تھی۔ حویلی میں تقریباً تمام لڑکیوں کا رنگ گورا، چہرہ بے داغ اور جلد نہایت خوبصورت تھی، اس لیے مزال کو کبھی اپنی خوبصورتی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنے میں وہی لڑکا آ کر عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں مزال کے لیے واسع کشش اور محبت جھلک رہی تھی۔ مزال گھبرا گئی اور فوراً نقاب دوبارہ اپنے چہرے پر کر لیا۔ پھر ماریا سے بولی، نہیں، میں جیسے گھر سے آتی ہوں ویسے ہی یہاں بھی رہو گی۔ اگر دادا جان کو پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر بہت غصہ کریں گے، شاید مجھے کالج سے ہی اٹھوا لیں، اور ویسے بھی یہاں لڑکے بھی تو ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی نامحرم مجھے دیکھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خاص طور پر اسی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا، سر کو معمولی سا جھکا کر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے بعد بھی اس نے میزال کا پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ میزال سے سینئر تھا، لیکن جب بھی میزال کا کوئی پیریڈ خالی ہوتا اور وہ ماریا کے ساتھ لان میں آ کر بیٹھتی، نہ جانے کیسے اسے اس بات کی خبر ہو جاتی، وہ کسی نہ کسی بہانے ان کے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا۔ آہستہ آہستہ مزال بھی اس کی موجودگی محسوس کرنے لگی اور غیر ارادی طور پر اس میں دلچسپی لینے لگی۔ اس سب کا صحرا کسی حد تک ماریا کے سر جاتا تھا۔ شاید اس لڑکے نے خود ماریا سے اپنے دل کی بات کی تھی، یا پھر ماریا نے اس کے رویے سے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ ایک دن وہ مزال سے بولی، تم کتنی خوش قسمت ہو، کالج کا سب سے خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار رہتا ہے اور تم سے بات کرنے کے لیے تڑپتا ہے۔ مزال نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسی باتیں سنی تھیں۔ وہ بے اختیار بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کون ہے وہ جو مجھے دیکھنے کے لیے بے قرار ہے؟ اس کے لہجے میں تجسس نمایاں تھا۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اورحان کی بات کر رہی ہوں، جو اس کالج کا سب سے امیر، سب سے ہینڈسم اور ہر لڑکی کی پسند ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کے لیے بے تاب رہتی ہیں، مگر وہ کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتا، بس تمہارے آگے پیچھے ہی گھومتا رہتا ہے، اور ایک تم ہو کہ اس کی طرف دیکھتی تک نہیں ہو۔ اگر وہ مجھ پر عاشق ہوتا تو میں تو کبھی اسے مایوس نہ کرتی۔ ماریا کی یہ باتیں آہستہ آہستہ مزال کے دل میں اورحان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرنے لگی۔ پھر ایک دن ماریا چھٹی پر تھی اور مزال اکیلی ہی کیفیٹیریا میں لنچ کر رہی تھی کہ اچانک اورحان وہاں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی مزال نے گھبرا کر فوراً اپنے چہرے پر نقاب کر لیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا اور جلدی سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، مگر اورحان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے دوبارہ اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ مثال بری طرح گھبرا گئی، اس کا پورا وجود لرزنے لگا تھا، کیونکہ آج تک کسی نامحرم نے نہ کبھی اسے اتنے قریب سے دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا ہاتھ۔ دوسری طرف اورحان انتہائی محبت بھری نظروں سے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک اس کا ہاتھ اورحان کے ہاتھ میں تھا۔ مثال بار بار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اورحان اپنی سحر انگیز اور گھمبیر آواز میں بولا، کیسی ہیں آپ؟ مزال کے منہ سے بڑی مشکل سے آواز نکلی، میں ٹھیک ہوں، آپ؟ وہ بدستور جان نثار نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر میں آپ سے ایک فرمائش کروں تو کیا آپ میری بات مانیں گی؟ مزال نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور ہان نے دھیمی آواز میں کہا، پلیز اپنے چہرے سے یہ نقاب ہٹا دیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مزال نے آہستہ سے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ اگلے ہی لمحے شرم سے اس کے گال سرخ ہو کر دہنے لگے تھے اور وہ پوری دلچسپی سے اس کے چہرے پر ابھرنے والے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں بولا، کیا واقعی مجھے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا میرے دل کی دھڑکن نے تمہارے دل کو پہلے ہی گواہی دے دی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں؟ اس کے الفاظ سنتے ہی مزال کی پلکیں جھک گئی۔
अब उसके लिए नजरें उठाकर orhan को देखना भी मुहाल हो गया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है, और ये हकीकत भी उस पर आश्कार थी कि उस खानदान की लड़कियों की शादी कभी खानदान से बाहर नहीं होती थी। इसलिए वो इस लड़की की बातों में आकर कोई ऐसी हमाकत नहीं कर सकती थी जिसकी कीमत पूरी ज़िंदगी चुकानी पड़े। उसने खुद को सँभालते हुए धीरे से कहा, "आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं कौन हूँ, किस ख़ानदान से हूँ, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ।" मगर orhan ने फ़ौरन उसकी बात काट दी और मुस्कुराते हुए बोला, "मैं तुम्हें जानता हूँ मिज़ाल शाह, तो अज़मत शाह की पोती हो। इस हवेली में रहती और वहाँ की बाकी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। यकीन करो मैं तुम्हारे बारे में तुमसे भी ज़्यादा जानता हूँ।" मिज़ाल हैरत से उसे देखने लगी। "आप आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं?" फरहान के होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, "मैं तुम्हारे बारे में वो सब भी जानता हूँ जो शायद तुम खुद भी नहीं जानती।" उसकी बातों ने मिज़ाल के दिल में भी उसके लिए एक अनजानी सी दिलचस्पी पैदा कर दी थी। उसे यकीन होने लगा था कि ये लड़का वाक़ई उसे बेहद पसंद करता है, वरना इतने कम वक़्त में वो उसके बारे में इतनी मालूमात क्यों जमा करता? अगर उसका मकसद सिर्फ़ वक़्त गुज़ारना होता तो वो कब का किसी और लड़की की तरफ मुतवज्जो हो चुका होता। आखिर वो ऐसी लड़की पर अपना वक़्त क्यों ज़ाया करता, जो बज़ाहिर कभी भी उसकी किस्मत में आने वाली नहीं थी। इन्हीं सोचों में गुम मिज़ाल वहाँ से उठकर जाने लगी। तो फरहान ने एक बार फिर उसका हाथ थाम लिया और हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। अब दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंचों का फासला रह गया था। उसकी कुर्बत मिज़ाल की धड़कनें बेकाबू कर रही थी। वो घबराहट से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। फरहान ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, कोई नहीं देखेगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये लम्हा यहीं थम जाए। तुम हमेशा इसी तरह मेरे करीब रहो। मैं तुम्हें देखता रहूँ, तुमसे अपने दिल की हर बात कहता रहूँ। बस एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल है?" ये सवाल सुनते ही मिज़ाल की आंखें नम हो गईं। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, "जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, तो फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है कि हमारे ख़ानदान में ना ख़ानदान से बाहर रिश्ते होते हैं, ना शादियाँ, और अगर किसी लड़की के बारे में ऐसी कोई बात सामने आ जाए तो उसे कत्ल तक कर दिया जाता है।" उसकी बात सुनकर फरहान बेख्तियार हँस पड़ा, मगर उसकी आँखों में गैर मामूली संजीदगी मौजूद थी। वो मज़बूत लहजे में बोला, "मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा प्यारी लड़की, कभी भी नहीं। ये ख़्याल अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दो कि अब तुम किसी और की बनोगी। तुम सिर्फ़ मेरी हो और मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरी दुनिया से जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े। मैं हर हद से गुज़र जाऊँगा, अपनी जान भी दाँव पर लगा दूँगा, मगर अपनी मोहब्बत पर किसी और का साया तक नहीं पड़ने दूँगा।" फरहान की इन पुरएतमाद और मोहब्बत भरी बातों ने आहिस्ता-आहिस्ता मिज़ाल के दिल पर असर करना शुरू कर दिया। वो एक निहायत सादालू लड़की थी, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी हवेली की चारदीवारी में गुज़ारी थी और जिसके कानों ने आज तक मोहब्बत का एक लफ्ज़ भी ना सुना था। उसकी माँ ने भी अपनी सारी ज़िंदगी खौफ़ और एहतियात में गुज़ारी थी, क्योंकि मिज़ाल के वालिद उसके बचपन में वफ़ात पा गए थे। एक बेवा होने की हैसियत से जमीला बेगम हर वक़्त इस खौफ़ में मुब्तला रहती थी कि कहीं उनकी दोनों बेटियों से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिस पर लोगों की उँगलियाँ उठें, क्योंकि वो इसी घर के रहमो करम पर ज़िंदगी गुज़ार रही थी। मिज़ाल को अपनी माँ का हर वक़्त खौफ़ज़दा रहना कभी अच्छा नहीं लगता था। शायद इसीलिए वो हमेशा से मोहब्बत, अपनायत और तवज्जो की मतलाशी थी, और जब पहली बार किसी ने उसे मोहब्बत का एहसास दिलाया, तो वो अपना हाथ बढ़ाने से खुद को न रोक सकी। इस लम्हे वो ये भी भूल गई थी कि फरहान एक नामहरम था, और किसी नामहरम की मोहब्बत बज़ाहिर कितनी ही दिलकश क्यों न लगे, वो इंसान को दायमी सुकून और हकीकी खुशी कभी नहीं दे सकती, जो अल्लाह की हदूद के अंदर रहकर मिलती है। जिसकी एक लड़की को चाहत होती है, मोहब्बत अक्सर लड़कियों को बदनामी के रास्ते पर ला खड़ा करती है और आखिरकार उन्हें तन्हा छोड़ देती है। वो भी उन्हीं की आम लड़कियों की तरह नादानी कर बैठी थी, जो मोहब्बत के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती। जो लड़की बड़े-बड़े दावे किया करती थी कि वो कॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए आई है, अब वो पढ़ाई की बजाय मोहब्बत के असबाक सीखने लगी थी। पहले जब वो कॉलेज में लड़कियों को क्लासें छोड़कर लड़कों के साथ घूमते-फिरते और बातें करते देखती तो झुंझला उठती थी। वो सोचती थी, ये कैसी लड़कियां हैं जिन्हें अपने माँ-बाप की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं।
जो उसे सरेआम नीलाम कर रही हैं। अगर उनके वालिदैन को इस सब का इल्म हो जाए तो क्या वो उन्हें दोबारा तालीम हासिल करने की इजाज़त देंगे? यही लड़कियां होती हैं जिनकी वजह से बाकी लड़कियों के लिए तालीम, कामयाबी और आगे बढ़ने के रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। वो ये सब बातें अक्सर ऊंची आवाज़ में कहा करती थी और उसकी सहेली मारिया भी उसकी हर बात में हाँ मिलाती थी। मगर अब उसी मारिया को उसने अपना हमराज बना लिया था। अब वो रोज़ कॉलेज आती लेकिन क्लास में जाने की बजाय पूरा दिन औरहान के साथ गुजारती। कभी उसकी गाड़ी में बैठकर शहर की सड़कों पर घूमती, कभी किसी रेस्टोरेंट में जाती और कभी किसी होटल में। औरहान उसे हर जगह अपने साथ ले जाता और दोनों खूबसूरत यादगार तस्वीर और वीडियोस बनाते, जिन्हें वो अपने मोबाइल में महफूज कर लेता। जब पहली बार औरहान ने उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, तो वो घबरा कर बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी तस्वीर मत बनाएं। औरहान ने नाराज़गी से कहा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? मिज़ार इस वक्त सवाल पर लाजवाब होगी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं आप पर अपने आप से भी ज़्यादा एतबार करती हूँ, आंखें बंद करके भी। आप पर भरोसा कर सकती हूँ। और यूं वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथों का खिलौना बनती चली गई। एक दिन अरहान उसे एक होटल के कमरे में ले आया और मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं तुम्हें एक अलग दुनिया में लेकर जा रहा हूँ, ऐसी जन्नत में जिसे तुम हमेशा याद रखोगी। मिसाल खुशी से चहक उठी और बोली, क्या वाकई? हम तो कभी घर से बाहर नहीं निकले। मैं नहीं जानती ऐसी कौन सी जगह है, आप मुझे ज़रूर वहाँ ले चलें। अरहान ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र ना करो, आज ही तुम्हें दुनिया में जन्नत दिखाऊंगा। लेकिन जब वो उसे होटल के कमरे में ले आया और दरवाज़ा बंद कर दिया तो मिसाल बेचैन हो गई। उसने परेशानी से कहा, आपने तो कहा था कि मुझे बहुत खूबसूरत जगह पर ले जा रहे हैं, मगर ये तो एक बंद कमरा है। मानती हूँ कि ये खूबसूरत है, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। इससे पहले अरहान हमेशा उसे अवामी मकामात जैसे रेस्टोरेंट या पार्क लेकर जाता था, मगर आज वो उसे इस बंद कमरे में ले आया था। आज उसके अंदाज, उसकी नसरें, उसकी बातें, हत्ता कि उसके छूने का अंदाज भी बदला हुआ था। उसने नरमी से कहा, यहाँ आओ, मेरे करीब बैठो। फिर उसने मिसाल को अपनी बाहों में भर लिया। मिसाल घबरा गई और पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मगर अरहान की गिरफ्त मजबूत थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए गहरे लहजे में बोला, क्या हुआ? इस तरह क्यों दूर हो रही हो? मैं तुम्हें अपने करीब करना चाहता हूँ और तुम मुझसे भाग रही हो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? उसकी बात सुनकर मिजाज शर्मा कर नजरें झुका गई और धीरे से बोली, आज तक आपने मुझे अपने इतना करीब नहीं किया और ये सब सही नहीं है। अभी हमारी शादी नहीं हुई, अभी मैं आपकी बीवी नहीं बनी। और हान उसे मायनी खेज नजरों से देखते हुए धीमे लहजे में बोला, बीवी बनाने में आखिर कितनी देर लगती है? मैं तुम्हें इस कमरे में इसीलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। आओ, आज अपने और मेरे दरमियान मौजूद ये सारे फासले मिटा दो। आज मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वो मुसलसल बहके हुए अंदाज में बोलता जा रहा था और इसी दौरान उसने मिजाल का स्कार्फ उतार दिया। उसके लंबे घने बाल बिखर कर सामने आ गए और हान पहली बार उसके बाल देख रहा था, इसलिए बेख्तियार बोला, वाह, तुम्हारे बाल तो बेहद खूबसूरत हैं। मिसाल खुद में सिमटती जा रही थी। शर्म और घबराहट के बायस मुसलसल पीछे हट रही थी, जबकि अरहान उसे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था। उसने उसकी ओढ़नी एक तरफ कर दी तो मिसाल बुरी तरह घबरा गई और फौरन वो बोल उठी, नहीं, इससे आगे नहीं। मगर अरहान अपनी जिद पर कायम था। उसने बात बदलते हुए कहा, अच्छा इधर आओ, तुम्हारे साथ चंद तस्वीरें बना लेता हूँ। मिसाल ने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर खुद को ढांपना चाहा, मगर अरहान ने उससे रोक दिया और बोला, इसी तरह मेरे पास आओ, ये खूबसूरती मुझसे क्यों छुपा रही हो? मिसाल की बेचैनी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। वो एकदम पीछे हटी तो अरहान ने दोबारा उसे अपने बांसों में समेट लिया और धीमे लहजे में बोला, आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। मेरी जान, जब तक मैं अपने दिल की बात तुम तक ना पहुंचा दूं, तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर उसने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी और मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मोबाइल जरा अपने हाथ में पकड़ो। मिसाल खौफ से आंखें बंद किए काम रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपने फैसलों का इख्तियार खो बैठी हो।
اور اورحان کے سامنے بے بس کھڑی ہو۔ اسی دوران اچانک اورحان کے موبائل پر کال آ گئی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ دوسری طرف کی بات سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ مختصراً بولا، اچھا ٹھیک ہے، پھر فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ ایک لمحے کے لیے حسرت بھری نگاہوں سے میزال کو دیکھا اور کہا، چلو اپنا برقع پہن لو، میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں، پاپا کی کال تھی، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میزال نے خاموشی سے برقع اوڑھا، جبکہ اورحان اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ اسے کالج چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مثال راستے پر انہی الجھے ہوئے احساسات میں گم رہے۔ اس سے پہلے وہ ان جذبات اور اس قربت سے مکمل طور پر ناواقف تھی، مگر آج وہ ایک نئی کیفیت سے گزر چکی تھی۔ اسی ذہنی انتشار میں وہ رات کو نماز ادا کیے بغیر سو گئی اور اسے اس بات کا احساس تک نہ ہو سکا۔ اگلے دن ٹھیک 2 بجے جب وہ حویلی واپس پہنچی تو وہاں ایک نیا ملازم موجود تھا۔ عصمت شاہ نے کہا، آج سے یہ تمہارا نیا ڈرائیور ہے، یہی تمہارا سیکیورٹی گارڈ بھی ہوگا، کیونکہ مجھے اپنے دشمنوں کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہیں کالج بھیجوں گا، اس لیے اب نہ تو تمہیں روکوں گا اور نہ ہی گھر میں بٹھا سکتا ہوں، لیکن تمہاری حفاظت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور میری بات غور سے سنو، کالج میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ ضرورت سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا، سب سے مناسب فاصلے پر رہنا۔ یہ سن کر مثال ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر دادا جان کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں اورحان سے محبت کرنے لگی ہوں اور اس کے ساتھ کہاں کہاں جاتی رہی ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ اگلے دن جب وہ کالج پہنچی تو اورحان وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے احتیاط سے اس کا نمبر ملایا، مگر اورحان نے اس کی آواز سنتے ہی فون کاٹ دیا۔ مثال حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ جو شخص ایک لمحہ بھی مجھ سے بات کیے بغیر نہیں رہتا تھا، آج اس نے میری آواز سنتے ہی فون بند کر دیا۔ آخر میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی؟ وہ شدید پریشان ہو گئی۔ کئی دن گزر گئے مگر نہ اورحان دوبارہ کالج آیا، نہ اس نے میزال سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی اس کی بات سننے پر آمادہ ہوا۔ ماریا بھی پریشان تھی۔ اس نے کہا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میں نے اس سے کئی بار کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، اگر میزال سے ناراضگی ہے تو بھی بتا دو، میں تم دونوں کی ناراضگی ختم کروا دوں گی، مگر وہ میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں رہا۔ مثال کو ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ اورحان اس کی زندگی میں کتنی بڑی قیامت برپا کر چکا ہے۔ جب وہ گھر واپس پہنچی تو پوری حویلی میں شور برپا تھا۔ عصمت شاہ کی گرجدار آواز نے پوری حویلی لرز رہی تھی۔ جمیلہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ رسید کر دیے اور غصے سے بولی، یہ کیا گل کھلایا ہے تم نے؟ اس لیے گھر سے باہر جاتی تھی، یہ سب کرنے کے لیے؟ ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، ہمیں کہتی رہی کہ کالج پڑھنے جا رہی ہوں، جبکہ حقیقت میں یہ سب کر رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ کر شرم آ رہی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ تمہاری وہ شرمناک تصاویر اور ویڈیوز دیکھ کر تو میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اسی دوران حمیرہ دوڑتی ہوئی وہاں آئی اور بولی، چچی جان اسے چھوڑ دیں، اگر دادا جان نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ وہ فوراً مثال کو لے کر اسٹور روم میں گئی، اسے اندر بٹھایا اور دروازہ باہر سے بند کرتے ہوئے بولی، مثال خاموشی سے یہیں بیٹھی رہو، حویلی میں بہت بڑی قیامت آ چکی ہے اور اس کی وجہ صرف تم ہو۔ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ میں تمہیں یہاں چھپا کر جا رہی ہوں۔ اگر چچا ابو یا تایا جان نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ واقعی تمہیں جان سے مار دیں گے، اس لیے کسی صورت باہر مت نکلنا۔ مثال فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، بھاگ کر حمیرہ کے قریب آئی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ حمیرہ نے گہرا سانس لیا اور کہا، مثال حویلی میں بہت بڑی قیامت آ گئی ہے، تم کسی لڑکے کے ساتھ گھومتی رہی ہو اور تمہاری نازیبا تصاویر اور ویڈیوز سب کے سامنے آ چکی ہیں۔ مثال نے فوراً انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میری تصاویر نہیں ہو سکتی، ضرور کسی نے بدنام کرنے کے لیے ایڈٹ کی ہوں گی۔ حمیرہ نے افسردہ لہجے میں کہا، وہی کپڑے ہیں جو تم نے کالج جاتے وقت پہنتی ہو، وہی برقع، وہی چہرہ، ہر چیز تمہاری ہے۔ اب تم مانو یا نہ مانو، مگر ان ویڈیو سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ تم ہی ہو۔ البتہ تمہارے ساتھ موجود لڑکے کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا، ورنہ اب تک دادا جان اس سے بھی جان سے مار چکے ہوتے۔ پھر حمیرہ کسی طرح موبائل لے کر آئی اور ویڈیو مثال کے سامنے رکھ دی۔ ویڈیو دیکھتے ہی مثال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ پوری طرح گھبرا اٹھی تھی۔
یہ وہی ویڈیوز تھیں جو ارحان اپنے موبائل سے اس کی بنایا کرتا تھا۔ وہی ویڈیوز، وہی تصاویر اب اس کے پورے خاندان کے افراد کے موبائل فونز میں موجود تھیں اور سب انہیں دیکھ رہے تھے۔ مزاج شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ محبت کے نام پر جو کچھ وہ ارحان کے ساتھ کر بیٹھی تھی، آج وہی سب کچھ اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن چکا تھا۔ عصمت شاہ کی آنکھوں سے غصے کے شعلے برس رہے تھے۔ جمیلہ بیگم نے روتے ہوئے اپنا دوپٹہ ان کے قدموں میں رکھ دیا اور التجا کرنے لگی۔ ابا جان، وہ بھی بچی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دیں، اس کی جان بخش دیں۔ عصمت شاہ غصے میں گرجتے ہوئے بولے، یہی تربیت کی تھی تم نے اس کی؟ اسی دن کے لیے وہ روز گھر سے باہر جاتی تھی، پڑھنے کے نام پر یہ سب کرتی رہی۔ میں تو پہلے ہی اس دن سے ڈرتا تھا، اسی لیے میں نے اس گھر کی لڑکیوں کو کبھی آزادی نہیں دی کہ کہیں وہ بھی ایسا نہ کریں، مگر دیکھ لو، تمہاری بیٹی پھر بھی یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جمیلہ بیگم روتے ہوئے بولی، آپ اسے جو چاہے سزا دے دیں، مگر خدا کے لیے اس کی جان نہ لیں۔ عصمت شاہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر سخت لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، میں اس کا نکاح اسی ملازم کے ساتھ کر دیتا ہوں اور اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیتا ہوں۔ تم نے اس کی زندگی کی بھیک مانگی ہے تو میں صرف اسی شرط پر اس کی جان بخشتا ہوں کہ یہ میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، اور یہی اس کی سزا ہوگی۔ یہ اسی حویلی کے ملازم کے گھر جائے گی۔ پھر انہوں نے اس ڈرائیور کو بلایا جو چند روز پہلے ہی نوکری پر رکھا گیا تھا، اور اس سے کہا، میں اپنی پوتی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ ڈرائیور نے خاموشی سے سر جھکا کر ان کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ جب مزال کو اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ارحان کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ جب اس نے یہی بات اپنی ماں کے سامنے دہرائی تو جمیلہ بیگم نے غصے میں اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولی، وہ گھٹیا لڑکا جس کے ساتھ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، اگر اس میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی، اگر تم میں وہ واقعی تم سے محبت کرتا تو تمہیں یوں گلی گلی نہ گھماتا، تمہاری عزت کو داؤ پر نہ لگاتا، بلکہ تم سے نکاح کرتا اور اس ملازم کا شکر ادا کرتا جو تمہاری بدنامی جاننے کے باوجود تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اس نے بھی انکار کر دیا تو تم کہاں جاؤ گے؟ اگر اب تم نے اس نکاح سے انکار کیا تو دادا جان تمہیں جان سے مار دیں گے، وہ تمہیں گولی مار دیں گے، اور اس وقت میں بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گی۔ پوری رات مزال آنسو بہاتی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کے لیے کتنے خواب دیکھے تھے، مگر سب ایک ہی لمحے میں بکھر گئے تھے۔ اسے ارحان سے ایسے دھوکے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ تو اسے اپنی سچی محبت سمجھتی تھی اور یہی یقین رکھتی تھی کہ ایک دن وہ اسے اپنا لے گا، مگر ارحان تو ایک ایسا بھنورا نکلا جسے ہر گلی ہر گلی پر منڈلانے کی عادت تھی۔ وہ آخر اس کی زندگی میں آیا ہی کیوں تھا؟ کیوں اس کی دنیا اجاڑ کر خاموشی سے غائب ہو گیا؟ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ اچانک یوں بے نشان کیسے ہو گیا تھا؟ ان تمام سوالوں کا جواب مزال کے پاس نہیں تھا۔ اگلے ہی دن اس کا نکاح اسی ڈرائیور کے ساتھ کر دیا گیا۔ اسے رخصت کرتے وقت گھر والوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، آج کے بعد اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں، اب کبھی اس حویلی کا رخ مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے دادا جان نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ ساتھ کھڑے ڈرائیور نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ مثال نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ لمبا قد، چوڑی پیشانی، گورا چٹا رنگ اور پروکار شخصیت کا مالک وہ نوجوان کہیں سے بھی ایک عام ڈرائیور نہیں لگتا تھا۔ اسی لمحے مزال کی ماں ان دونوں کے قریب آئی اور نم آنکھوں سے بولی، تم جانتے ہو کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی شاہ خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ بے شک تم حیثیت میں ہم سے کم ہو، مگر ہو تو ہمارے ہی خون سے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، میری بیٹی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ عصمت شاہ کے خوف سے فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ مثال خاموشی سے اس ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھی۔ جب دونوں اس کے گھر پہنچے تو اس کی بوڑھی ماں دروازے پر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مثال کو ساتھ دیکھ کر حیرت سے بولی، برہان بیٹا، تم جمیلہ بیگم کی بیٹی کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ برہان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اماں، عصمت شاہ نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی ماں حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں وہ رئیس لوگ اور کہاں ہم غریب؟ برہان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑا رہا۔
جبکہ دوسری طرف مثال بار بار اپنے موبائل سے فرحان کو کال ملانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ برہان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ کافی دیر تک مسلسل کوشش کے باوجود جب رابطہ نہ ہو سکا تو مثال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس نے ایک بار پھر فرحان کا نمبر ملایا۔ اس پر پہلی ہی گھنٹی پر کال رسیو ہو گئی۔ مثال کی آواز رند گئی تھی۔ وہ بولی آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ دوسری طرف سے ایک زوردار کہکا گونجا۔ پھر فرحان تنزیہ لہجے میں بولا، تم ابھی تک زندہ ہو، مجھے تو بہت حیرت ہو رہی ہے۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ عصمت شاہ اپنی غیرت کے نام پر تمہیں مار ڈالیں گے۔ ان کا تو یہی قانون تھا نا کہ اگر خاندان کی کوئی لڑکی ایسی حرکت کرے تو اسے زندہ چھوڑتے نہیں۔ پھر تمہیں کیسے چھوڑ دیا؟ مثال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، فرحان یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتی تھی اور تم بھی تو کہتے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تم تو پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پھرتے تھے۔ پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ فرحان سرد لہجے میں بولا، بدلہ۔ مثال کے لبوں پر بے اختیار نکلا، بدلہ؟ فرحان نے کہا، ہاں، بدلہ۔ آج میں نے اس خاندان سے اپنی بہن کا بدلہ لے لیا ہے۔ حمیرہ میری بڑی بہن تھی اور وہ ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ ہمارا بھی یہی ارادہ تھا کہ ہم اس کی شادی اسی لڑکے سے کر دیں گے، مگر ایک دن وہ دونوں کھیتوں میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ تمہارے چچا انور شاہ کی نظر میری بہن پر پڑ گئی۔ تمہارا چچا شادی شدہ تھا، اس کے بچے بھی تھے، مگر اسے ذرا سی بھی شرم نہ آئی۔ وہ سیدھا حمیرہ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ایک رات کے لیے تم چاہیے۔ میری بہن نے جواب میں اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دی اور صاف کہہ دیا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انور شاہ کو یہ بات اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس نے غصے میں کہا، اب میں دیکھتا ہوں تم دونوں کی شادی کیسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد تمہارے چچا اور دادا نے مل کر میری بہن کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھر گاؤں کے سرپنچ ہونے کے ناطے تمہارے دادا نے میری بہن کو سزائے موت سنا دی۔ میں نے اپنی بہن کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا اور اسی دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا۔ بہن کی موت کے بعد ہم نے گاؤں چھوڑ دیا، لیکن میں اکثر اس حویلی کے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا تھا، اس انتظار میں کہ کسی دن اس خاندان کی کوئی لڑکی میرے ہاتھ لگے اور میں اپنی بہن کا بدلہ لے سکوں۔ پھر تم میرے ہتھے چڑھ گئی، اور ہاں، شکر کرو کہ اس دن میری ماں کا فون آ گیا تھا اور انہوں نے مجھے اپنی قسم دے کر فوراً گھر بلا لیا، ورنہ میں تمہیں کسی کے قابل بھی نہ چھوڑتا۔ یہ سنتے ہی مزال کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی سوچنے لگی کہ اصل غلطی تو اسی کی تھی۔ آخر اس نے ایک نامحرم پر اتنا اندھا اعتماد کیسے کر لیا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس نے کس طرح ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تھا؟ اسے اس طرح ٹوٹ کر روتے دیکھ کر برہان شاہ کی ماں اس کے پاس آ گئی اور پیار سے اسے چپ کروانے لگی۔ ایک ہی لمحے میں مزال کی محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ کل تک جو ارحان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، آج اسی سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کے دادا اور چچا نے ظلم کیا تھا تو ارحان بھی ان سے کسی صورت کم نہیں تھا، وہ بھی انہی جیسا نکلا۔ اب اس کا دل زندگی سے ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ کئی دن تک وہ اسی صدمے میں ڈوبی رہی، اسے سنبھلنے کے لیے وقت درکار تھا۔ برہان نے بھی ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، البتہ اس کی ماں مثال کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ اگرچہ ان کا گھر مثال کی حویلی کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا، کہاں وہ وسیع و عریض حویلی اور کہاں یہ مختصر سا گھر، مگر نہ جانے کیوں مثال کو اسی گھر میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ جب بھی وہ روتی برہان کی ماں کے کندھے پر سر رکھ دیتی تو اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ اس نے گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ پہلے وہ برہان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر اب وہ اس کے تمام کام خود کرنے لگی تھی۔ اس کے کپڑے دھونا، انہیں استری کرنا، اس کے گھر واپس آنے پر کھانا پیش کرنا، یہ سب کام وہ خاموشی سے انجام دیتی۔ حالانکہ حویلی میں رہتے ہوئے اس نے کبھی یہ سب کام نہیں کیا تھا، کیونکہ وہاں ہر کام کے لیے ملازم موجود تھے۔ دوسری طرف عصمت شاہ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ انہوں نے مزال کی سرکت کا صدمہ دل پر لے لیا تھا۔ وہ ہر وقت یہی کہتے رہتے کہ اس نے ہماری ناک کٹوا دی،
حویلی میں مثال کی چھوٹی بہن کو تو ہر وقت ڈانٹ سننی پڑتی تھی، باقی تمام لڑکیاں پر بھی سخت پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ انور شاہ تو غصے سے بھرا بیٹھا تھا، اگر اس کا بس چلتا تو وہ مثال کو جان سے مار دیتا، مگر وہ صرف اس لیے خاموش تھا کہ عظمت شاہ اپنی پوتی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں اس بات کا سب سے زیادہ صدمہ تھا کہ مثال نے ان کا اعتماد توڑا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے انور شاہ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ مثال کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ اگر آج ان کا بیٹا واصف شاہ زندہ ہوتا تو کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہونے دیتا، اور نہ ہی اس کا نکاح ایک ملازم سے ہونے دیتا۔ مثال اور برہان شاہ کے نکاح کو 15 دن گزر چکے تھے، مگر ابھی تک دونوں کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ برہان رات گئے گھر آتا، مثال خوشی سے اسے کھانا دے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، جبکہ برہان باہر لانچ میں ہی سو جاتا۔ اس نے اپنی ماں کو شروع میں ساری حقیقت بتا دی تھی۔ ان کی ماں نے اگرچہ مثال سے اس بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس کی دیکھ بھال میں کبھی کوئی کمی بھی نہیں آنے دی تھی۔ آج برہان شام معمول سے کچھ جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس وقت مثال اس کی ماں کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ برہان نے پہلے ہی فون کر کے کہا تھا، امی آج میری پسند کا کھانا بنائیے گا، اسی لیے وہ اس کے لیے مٹن پلاؤ اور ساتھ کھیر تیار کر رہی تھی، جبکہ مثال بھی خاموشی سے ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ جب برہان گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ آج سے پہلے مثال نے اسے کبھی اس طرح مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر جیسے ہی برہان گھر میں داخل ہوا اس نے سلام کیا ہی تھا کہ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ مثال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ برہان روانی سے انگریزی میں کسی سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی زبان پر ایسا اعتماد اور روانی تھی کہ مثال دنگ رہ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، ایک معمولی سا ڈرائیور اتنی اچھی انگریزی کیسے بول سکتا ہے؟ برہان فون پر بات کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا، خوشی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی، جبکہ مثال حیرت سے اسے مسلسل دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے لیے بات ناقابل یقین تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ برہان ایک عام سا ڈرائیور ہے جو حالات کے باعث اس کی زندگی میں آیا ہے، مگر آج جب وہ پوری خود اعتمادی کے ساتھ انگریزی میں گفتگو کر رہا تھا تو مثال کی ساری سوچ بدلنے لگی۔ وہ بھی انہی خیالوں میں گم تھی کہ برہان شاہ کی ماں نے اس کی حیرانی بھانپ لی اور مسکرا کر بولی، مثال بیٹا تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میرا بیٹا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ بہت لائق ہے۔ اس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے اور آج ہی اللہ کے کرم سے اسے ایک بڑی کمپنی میں ملازمت ملی ہے۔ یہ سنتے ہی مثال کے دل کو جیسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایم بی اے کرنے والا شخص ڈرائیور کی نوکری بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ بے شمار سوالات ابھرنے لگے۔ وہ سوچنے لگی اگر برہان اتنا پڑھا لکھا ہے تو پھر اس نے اپنی اصل پہچان سب سے کیوں چھپائے رکھی ہے؟ کیوں سب کو یہ ظاہر ہونے دیا کہ وہ صرف ایک ڈرائیور ہے؟ مگر حقیقت اب اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگے جب اس نے برہان کو اپنے سے کمتر سمجھا تھا، اس سے بات کرنا بھی اپنی توہین محسوس کیا تھا، اور آج وہی شخص اپنی اصل شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ برہان کی ماں نے فخر سے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بیٹا برہان نے ہمیشہ اپنی محنت پر بھروسہ کیا ہے۔ اس نے ڈرائیور کی نوکری صرف مجبوری میں کی تھی تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکے، مگر ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور محنت کرتا رہا۔ آج اللہ نے اس کی محنت کا بہترین صلہ دے دیا ہے۔ یہ سن کر مثال کی نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ اسے اپنے لیے غرور پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب نکاح کے بعد پہلی بار وہ اس گھر میں آئی تھی اور اس نے برہان کو نفرت بھری نظروں سے دیکھا تھا، مگر آج سچائی اس کے سامنے تھی۔ برہان کے پراعتماد مسکراہٹ، اس کا باوقار انداز اور اس کی ماں کے فخر سے بھرے الفاظ مثال کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ نہ جانے برہان کے دل میں اس کے لیے کیا تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، برہان نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اس کا چہرہ مرجھا گیا اور اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا۔ کچھ دیر بعد برہان کچن میں آیا تو اس کی ماں نے محبت سے اسے گلے لگا لیا اور ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ مثال نے بھی اس کی طرف دیکھا تو محسوس کیا کہ برہان خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا مبارک ہو۔ برہان نے بھی مسکرا کر جواب دیا تھینک یو۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ ہلکی پھلکی گفتگو ہونے لگی۔ اسی دوران برہان نے عصمت شاہ کی گاڑی بھی واپس کر دی تھی۔ جب برہان وہاں پہنچا تو عصمت شاہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ موقع ملتے ہی میزال کی ماں اس کے پاس آئیں اور بے چینی سے پوچھنے لگی برہان بیٹا میری مثال کیسی ہے؟ برہان نے مختصر سا جواب دیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھوں سے بولی 2 دن بعد اس کے دادا کچہری جائیں گے۔ میں موقع ملتے ہی اپنی بیٹی سے ملنے آؤں گی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ برہان نے ادب سے کہا جی ضرور، وہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں اور مزاج ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی اور آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ برہان کی ماں کوئی بات کہہ رہی تھی اور مزال کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ برہان نے چند لمحوں تک خاموشی سے اسے دیکھا، پھر جب مزال کی نظر دروازے پر کھڑی برہان پر پڑی تو وہ اس کی طرف بڑھا اور بولا آپ کی امی آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، وقت ملے تو نکال کر کے بات کر لیجیے گا۔ مثال کو یاد آیا کہ اس کی امی روزانہ ایک بار ضرور اسے فون کیا کرتی تھی، مگر اس نے حویلی میں رہنے والے سب لوگوں کے نمبر بلاک کر دیے تھے۔ آج مثال پورے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے تمام کمروں کی بیڈ شیٹس اور پردے بھی دھونے کے لیے نکال رکھے تھے۔ آنٹی نے منع بھی کیا تھا رہنے دو بیٹا، میری طبیعت کچھ بہتر ہو جائے تو میں خود کر لوں گی۔ پچھلے کئی دنوں سے ان کی طبیعت خراب تھی، مگر مثال نے مسکرا کر کہا نہیں آنٹی میں کر لوں گی، ویسے بھی اب اس نے اس گھر کو اپنا گھر تسلیم کر لیا تھا۔ اسے برہان اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ وہ سب کا خیال رکھنے والا اور سب سے بڑھ کر عورت کی عزت کرنے والا انسان تھا۔ شوہر ہونے کے باوجود اس نے آج تک مثال کو کسی بات پر مجبور نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خوشی خوشی اس گھر کو سنوارتی رہتی تھی۔ آج بھی وہ واشنگ مشین چلا کر دوپٹہ اتارے اپنے کام میں مصروف تھی کہ اسی دوران اس کی ماں وہاں آ گئی۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھیں اور بولی بیٹا میری بچی، پھر انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ مثال بھی کب تک اپنی ماں سے ناراض رہتی، وہ بھی ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس کی ماں نم آنکھوں سے بولی مجھے معاف کر دو میری بچی، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ مثال نے آہستہ سے کہا نہیں امی، غلطی تو میری ہی تھی کہ میں ایک غلط انسان پر بھروسہ کر بیٹھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص میرے خاندان سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس کی ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مثال نے کہا امی آپ چاہے ہمیں کچھ بھی نہ بتائیں، مگر گزرے ہوئے وقت کی باتیں لوگوں کی زبان پر آ ہی جاتی ہیں۔ آپ حمیرہ کو جانتی ہیں نا؟ اس کی ماں چونک کر بولی کون حمیرہ؟ مثال نے جواب دیا وہی حمیرہ جس پر چچا انور مر مٹے تھے اور اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے۔ اورحان اسی کا بھائی تھا، لیکن اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں برہان کے ساتھ بہت خوش ہوں اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اورحان جیسے انسان سے بچا لیا اور برہان جیسا اچھا انسان دیا تھا۔ دروازے پر کھڑا برہان خاموشی سے یہ سب سن رہا تھا۔ مثال کی ماں بہت مایوسی کے عالم میں وہاں سے واپس پلٹی اور حویلی جا کر خوب شور مچایا۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا یہ سب تم مردوں کے کیے کا نتیجہ تھا جس کی سزا میری بیٹی کو ملی۔ انور شاہ پہلے ہی شرمندہ تھے، جبکہ عصمت شاہ بھی بہت نادم ہوئے۔ انہوں نے اپنی پوتی کو معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اب انہیں احساس ہو گیا تھا کہ صرف مثال ہی قصوروار نہیں تھی۔ اگلے ہی روز انہوں نے برہان کو فون کر کے کہا مثال کو لے کر حویلی آ جاؤ۔ بڑی مشکل سے برہان نے مثال کو راضی کیا۔ مثال نے اس سے کہا میں آپ کے ساتھ حویلی تو چلوں گی، لیکن وہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی اور نہ ہی حویلی والوں سے زیادہ تعلق رکھنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اس گھر میں سکون مل گیا ہے، میں آنٹی اور آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ برہان نے محبت بھری نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا کیونکہ اس عرصے میں وہ بھی مثال سے محبت کرنے لگا تھا۔ جب وہ لوگ حویلی سے واپس آ رہے تھے تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اگرچہ عصمت شاہ نے کہا بھی تھا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا یا گاڑی ہی لے جاؤ، مگر برہان نے انکار کر دیا۔ مثال نے بھی کہا نہیں ہم بائک پر آئے ہیں اور اسی پر واپس جائیں گے۔ واپس آتے ہوئے دونوں کافی بھیگ چکے تھے اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی پڑنے لگی تھی۔ گھر پہنچ کر جب برہان نے کپڑے تبدیل کیے اور حسب معمول باہر لانچ میں سونے لگا تو مثال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ وہ بولی اتنی سردی میں آپ باہر نہیں سوئیں گے۔ برہان کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
کئی دنوں سے وہ خود بھی چاہتا تھا کہ مزال کے قریب جائے، مگر وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ آج مزال خود اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ پھر مزال نے آہستہ سے کہا، برہان، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، لیکن اب میں آپ کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ برہان مسکرا کر بولا، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں مزال، تم بہت اچھی ہو، بس جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ۔ مزال نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا، تبھی برہان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اور آج پہلی بار مزال نے حقیقی خوشی محسوس کی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے ایک اچھا انسان عطا کیا تھا۔